السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت مسلمان اپنے نفس کے ساتھ، اس بارے میں ہم اب تک کئی باتیں سن چکے ہیں۔ آج ہمارا سلسلے وار 14ویں حلقے میں 14th ایپیسوڈ میں ہماری اپنی ہیئت، ظاہری شکل و صورت بھی کیسی ہونی چاہیے، اسلام اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح غور سے سننے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے ہمیں جب ہم لوگوں کے سامنے جائیں تو ایک اچھی شکل و صورت میں سامنے آنے کا حکم دیتا ہے۔ سادگی کے نام پر، تواضع و انکساری کے نام پر ہم میلے کچیلے کپڑوں میں، بدصورت شکل میں، کوئی ترتیب و تزئین نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سادگی اپنی جگہ برحق ہے۔ کبر و غرور، عجب اور خود پسندی یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جو نعمت اللہ کی ہمیں ملی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اپنے صحابہ کے سامنے جب آتے، اپنے گھر والوں سے جب ملتے، باہر سے کچھ وفود آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے نام پر بد شکل، نعوذ باللہ، ہیئت میں یا میلے کچیلے کپڑوں میں ملنا یہ پسند نہیں فرماتے اور اس کو سادگی کا نام نہ دیتے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کئی ساری صحیح حدیثیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل دیکھنے سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے، باہر لوگوں سے ملاقات کے وقت جتنا اس کی طاقت میں ہے، جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی وسعت میں رکھا ہے، اس اعتبار سے اچھا لباس، ایک اچھی ہیئت و شکل میں لوگوں کے سامنے آئے۔ اور اس موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، انہوں نے فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھے چپل اور جوتے پہنے، تو کیا یہ بھی کبر میں، تکبر و گھمنڈی میں شمار ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ بات جب کوئی حق اس کے سامنے آ جائے تو اس کا انکار کر دے، اس کو عمل میں نہ لائے، اور لوگوں کو حقیر جانے۔ لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ کبر و غرور و گھمنڈی تکبر۔ کسی نے کوئی اچھی بات سنائی، حق بات سنائی، قبول کر کے عمل کر لینے کے بجائے نو 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 مجھے جو معلوم ہے وہ بہتر ہے، اس طرح اکڑ جانا، سامنے والے کی بات کا انکار کر دینا اگرچہ کہ وہ حق ہو، یہ تکبر، یہ گھمنڈی میں آتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں سورۃ الاعراف آیت 30 کے بعد دیکھیں آپ کتنی صراحت کے ساتھ وہاں پر استعمال کی ان چیزوں کو ایک حدود میں رہتے ہوئے بغیر افراط اور تفریط کے، بغیر کسی غلو اور تقصیر کے، درمیانی راہ میں رہتے ہوئے استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے اس آیت پر آپ، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب کبھی تم مسجدوں کی طرف آیا کرو پورے زینت کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، اچھی طرح کی تیاری میں آؤ۔ غور کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ہم آتے ہیں تو اپنے آپ میں ایک ایسا اچھا پن ہونا چاہیے۔ اب اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، آپ کسی جگہ کام کرتے ہوئے پسینے سے شرابور ہوں، انہی میلے کچیلے کپڑوں میں آئیں، وضو کر کے فوراً کھڑے ہو جائیں، اس کے مقابل آپ تھوڑا سا فریش ہو کر، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، نفس کے اندر ایک طمأنینت، اپنے آپ میں ایک خشوع و خضوع اس ناحیے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد، بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے کام پر ہوتے ہوئے ان کے پاس مجبوری ہے کہ ان کے کام کی جگہ اور ان کے رہنے کی جگہ، ان کے دوسرے لباس وغیرہ ان کے قریب نہیں ہے، تو کیا وہ ایسی صورت میں نماز نہ پڑھیں؟ ایسی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ مسائل کو دوسرے طرف لے جا کر اصل مسئلے کے رخ کو نہ موڑیں ہم۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ہیئت و شکل میں بھی اچھا سا لباس میں، شکل و صورت میں، بہتر انداز میں، خوبصورتی کے ساتھ جو ممکن ہو سکے لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کرے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اسی آیت کے فوراً بعد کھانے پینے کا اور اس میں اسراف سے بچنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے زیب و زینت کی جو چیزیں اس دنیا میں رکھی ہیں، روزی میں جو پاک اور حلال چیزیں ہیں، ان کو حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں اللہ کی پاک چیزوں کو حرام کر دے۔ اللہ کی وہ چیزیں جو زینت، یا غور کرے، زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اس نے اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت کی جو چیزیں بنائی ہیں ان کے استعمال کو حرام کون قرار دیتا ہے؟ دنیا میں تو مومنین کے لیے یہ ہیں ہی، آخرت میں تو خالص مومنوں کے لیے یہ ہوں گی۔ تو زیب و زینت جائز طریقوں سے اسلامی حدود میں رہتے ہوئے کرنا یہ اسلام پسند کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درسگاہ میں ایک شخص آیا جس کے اپنے اس کے کپڑے، اس کی حالت بہت زیادہ بری نظر آ رہی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دیکھا نہ گیا، اٹھا کر 1000 درہم اسے دیتے ہوئے کوئی مناسب لباس اور اپنی حالت بہتر بنا کر آنے کے لیے کہا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں مالدار ہوں، میں آپ کے ان پیسوں کا محتاج نہیں ہوں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا اس کو؟ اگر تو سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ مالدار بھی ہے اور ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا تجھے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پہنچی کہ بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے
کہ اپنے بندے کو جس نعمت سے نوازا ہے اس کا اثر بھی اس پر نظر آئے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ تعامل اور ان سے پہلے صحابہ اکرام کے اس سلسلے میں کئی نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآنی آیات سے خاص کر ایک بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو ایک اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے لباس، اپنی ہیئت اور اپنی ظاہری ان چیزوں کو بھی اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے جائز طریقوں سے بہتر استعمال کرنے کی کوشش کرے اپنی طاقت بھر، تاکہ عام دیکھنے والوں کو اس شخص کو دیکھ کر اسلام اور اسلام کی حقانیت سے گھن نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو ہر اعتبار سے ایک مثالی مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں چلتا پھرتا اسلام کا ایک اچھا نمائندہ بنائے۔ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری اگلی 15ویں قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔